welcome to another episode of Debate with me, Mehreen Khan. آج کی قرارداد ہے کہ ویسٹ سے لا تعلقی ہی انتہا پسندی کو ختم کر سکتی ہے. انتہا پسندی، دہشت گردی، ایکسٹریمزم، ٹیررزم یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مسلم دنیا کے لیے. ایک حلقے کا یہ کہنا ہے کہ ویسٹ کی پالیسیز کی حمایت نے فروغ دیا ہے انتہا پسندی کو، تو لا تعلقی ہی اس کو ختم کر سکتی ہے، جبکہ دوسری جانب کا کہنا یہ ہے کہ لا تعلقی سے انتہا پسندی نہیں ختم ہوگی، اس سے مزید خدشات ایک دوسرے کے بارے میں بڑھیں گے. and what's needed is actually dialogue. ہمیشہ کی طرح we have two teams. گرین ٹیم اس قرارداد کی حمایت میں بات کریں گے اور ریڈ ٹیم اس کے خلاف اپنا موقف پیش کریں گے. تو آئیے ملتے ہیں آج کی ٹیم سے. On the green team, it's a great pleasure to welcome Dr. Amir Liaquat Hussain. یہ اسٹیٹ منسٹر برائے مذہبی امور رہ چکے ہیں اور عالم آن لائن سے انہیں بہت شہرت ملی ہے. He's become a household name throughout the world, wherever Pakistanis are. He's a very well-known personality and it's a great pleasure to have him on the show. And he's also a very well-known debater. ان کا جو سٹائل ہے وہ اپنا انداز ہے اور اس سے انہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی ہے. اور ان کا ساتھ دے رہی ہیں وزمہ بزائی جو کہ مائکرو بایولوجی میں BSc کر رہی ہیں from the Jinnah University of Women. And on the red team we have Majid Nawaz. Majid is the director and the co-founder of the Killiam Foundation جو کہ ایک UK based ادارہ ہے جو انتہا پسندی کے خلاف ایکٹیویٹیز کرتا ہے. ماجد نے عربی اور لاء میں BA آنرز کیا ہے اور پولیٹیکل تھیوری میں MSc کیا ہے لنڈن اسکول آف اکنامکس سے. اور ان کا ساتھ اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے دے رہے ہیں شیر ملک جو کہ پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہے ہیں اور ان کو دلچسپی ہے نیشنل ایشوز میں. So let's give them all a warm round of applause. ہمیشہ کی طرح we have a live studio audience here اور ان کی رائے معلوم کرتے ہیں ڈیبیٹ کے آغاز سے پہلے. So studio audience، قرارداد آپ کے سامنے ہے. ویسٹ سے لا تعلقی ہی انتہا پسندی کو ختم کر سکتی ہے. If you agree with this statement آپ گرین کارڈ دکھائیں گے. اگر آپ اس سٹیٹمنٹ سے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو ریڈ کارڈ دکھائیے گا. Audience vote now. Green. Yeah, I think it's about 80% to the Greens. So red team, you have quite a bit of work to do. Greens آپ کی beginning میں lead ہے. You have a natural advantage. تو آئیے شروع کرتے ہیں ڈیبیٹ اور سب سے پہلے اپنی سپیچ کریں گی وزمہ. وزمہ آپ کے پاس 3 منٹ ہوں گے. 2 منٹ کے بعد بزر 1 دفعہ ساؤنڈ ہوگا اور آخر میں 2 دفعہ. پلیز اسٹارٹ ناؤ. اپنی ملت پر قیاس سے اقوام مغرب سے نہ کر. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. مغرب سے لا تعلقی ہی انتہا پسندی کا خاتمہ کر سکتی ہے. یہ بات بالکل سچ ہے کہ اگر مغرب سے لا تعلقی اختیار کی جائے تو انتہا پسندی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یہاں میں اس بات کی تشریح کرنا چاہوں گی کہ مغرب اور اس سے لا تعلقی سے دراصل میری مراد کیا ہے. مغرب دراصل ان تمام عناصر اور ممالک کا نام ہے جو اس وقت اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، پھر چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، ڈنمارک ہو یا سویڈن. اور ان سے لا تعلقی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم، ہمارے حکمران اور پوری قوم خود مختار ہو جائے. جب تک ہم مانگنا نہیں چھوڑتے اور اپنے وسائل کو استعمال نہیں کرتے، ان پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ ناممکن ہے. یہاں پر اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت جب ملک معاشی بدحالی سے دوچار ہے تو ہم ایسی احمقانہ باتیں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 9/11 سے لے کر اب تک ہمیں امریکہ سے جو امداد ملی ہے وہ ہے اپروکسلی $7.89 بلین اور اس میں سے صرف $3.1 ملین جو ہے پاکستان کے معاشی بحران اور اس کی ترقی کے لیے دی گئی، جبکہ باقی تمام رقوم دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ پر خرچ کی گئی. القاعدہ اور طالبان، اس کا نام آپ سب کے لیے نیا نہیں ہوگا. القاعدہ اور طالبان مغرب کی اپنی ہی پیداوار ہے اور سب سے بڑا انتہا پسند تو مغرب خود ہے. یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ امریکہ نے پہلے تو طالبان کو ہتھیار بانٹے، انہیں انتہا پسند بنایا کہ لڑو اپنے ملک کے لیے، جبکہ حقیقتاً پوری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ طالبان کا استعمال امریکہ نے صرف اور صرف اپنی مفاد کی خاطر کیا. سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن کے اس کال سے میں اپنی بات ثابت کر سکتی ہوں کہ ہمارا سب سے قریبی دشمن اسلام ہے.
جب جب مغرب جہاں جہاں گیا وہاں انتہا پسندی بڑھتی گئی. عراق گیا تو دہشت گردی کے ساتھ ساتھ وہاں فرقہ وارانہ شدت پسندی بھی بڑھ گئی. ویتنام گیا تو وہاں قتل و غارت کے ساتھ فحاشی عروج پر پہنچی. افغانستان اور فلسطین گیا اور تباہی مچا دی. 1600 میں جب گوروں نے برِ صغیر میں قدم رکھا تو ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, اور جب ہمارے ملک میں آیا تو ہماری سالمیت خطرے میں پڑ گئی. ہمارے لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں. ڈرون اٹیکس ہونے لگے, طالبانائزیشن بڑھ گئی, خودکش بم دھماکے ہونے لگے. ایک رپورٹ کے مطابق 2003 میں دہشت گردی سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہمارے ملک میں 179 تھی, اور 2007 میں یہی تعداد 3599 تک پہنچ گئی. یعنی جیسے جیسے مغرب سے تعلقات بڑھتے گئے تب تک دہشت گردی ہوگی. Thank you very much, Wazma. Unfortunately, you ran out of time. لیکن آپ نے بہت سے پوائنٹس پہ روشنی ڈالی ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب ریڈ ٹیم کیسے دیتی ہے. شیر ملک, are you an experienced debater? آپ نے ڈبیٹس میں حصہ لیا ہے پہلے؟ ہاں جی, اس سے پہلے I've had experience debating in English. This is, I guess, my second Urdu debate. I've been to the Harvard. Well, we wish you well. I'm sure you do well in Urdu. Same rules apply. 3 منٹ ہیں آپ کے پاس بھی. Please start now. Okay. Thank you very much. یہ کہنا کہ ہمیں تمام ٹائز ویسٹ سے توڑ دینے چاہیے ایکسٹریمزم ختم کرنے کے لیے, ان اٹ سیلف ایک ایکسٹریمسٹ اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. آج کل کی دنیا کے اندر آپ آئسولیٹ ہو کے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. اسلام میں تبلیغ بھی کافروں سے بات چیت کر کے جو ہے اسلام کو پھیلایا گیا. آپ اگر جو ہے اپنے ٹائز جو ہیں وہ ویسے ختم کر دیں گے تو آپ تبلیغ کا دروازہ بند کر دیں گے. دیٹ از سم تھنگ ان اسلامک. اور یہ بہت کامن ہے ہمارے ملک کے اندر کہ جب ہمارے ملک میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ایکسٹریمزم سے لے کے پاورٹی تک, تو ہمارے لیڈران جو ہیں وہ پوائنٹ کرتے ہیں فنگر ویسٹ کی طرف, ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان پرابلمس کے روٹس ہیں وہ ویسٹ میں ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. روٹس یہاں ہیں اور سولوشنز بھی ہمیں خود ڈھونڈنے ہیں, سولوشنز بھی ادھر ہی ہیں. اور یہ کہنا کہ ویسٹ جو ہے اس سے ٹائز ختم کرنا از دا اونلی سولوشن ٹو ایکسٹریمزم, اسی طرح جس طرح ایک کمیونسٹ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل جو ہے اسے کلاس کانفلکٹ کے کانٹیکس میں دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک ریڈیکل اسلامسٹ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام مسئلوں کا حل جو ہے وہ مسلم نان مسلم کے کانٹیکس میں ہے. میں آگے یہ کہنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے دو ملکوں کے بیچ میں, تو وہ ٹاکس کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈپلومیٹک الائز کے ذریعے نیگوشیشنز کرتے ہیں, پھر اکنامک ٹائز جو ہیں ان کے تھرو پریشر ڈالا جاتا ہے, اور جب یہ سب فیل ہو جاتے ہیں تو جنگ کی نوبت آتی ہے. تو اگر آپ کسی سے ٹائز سیور کر دیں گے تو آپ یہ سارے آپشن جو ہے وہ ٹیبل سے ہٹا دیں گے, اور آپ کے پاس صرف 2 آپشن رہ جائیں گے, یا آپ پروٹیسٹ کریں گے یا آپ جنگ کریں گے. تو میرے خیال سے ہم جنگ نہیں کر سکتے, پھر یہی ہوگا کہ ہم سڑکوں پہ پروٹیسٹ کریں گے اور جھنڈے جلائیں گے. انہوں نے بات کی القاعدہ اور طالبان کی کہ وہ پروڈکٹ ہیں ویسٹ کا. ہم یہاں یہ ڈیبیٹ کرنے نہیں آئے کہ القاعدہ اور طالبان ویسٹ کا پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے. ہمیں یہ ڈیبیٹ کرنے کہ کیا ویسے ٹائز ختم کرنے سے ہمارے یہ جو ایکسٹریمزم کا پرابلم ہے یہ حل ہو جائے گا یا نہیں. میرے خیال سے نہیں ہوگا. اور انہوں نے بات کی ڈرون اٹیکس کی. ٹھیک ہے, ابھی ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, کیا اگر ہم بات چیت ختم کر دیں گے تو کیا ڈرون اٹیکس ختم ہو جائیں گے؟ ہم جو اپنا ایک انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر پروٹیسٹ وائس کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے. ایران کی ایگزامپل یہاں دی گئی. ایران اور پاکستان جو ہے ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ایران جو ہے it has huge oil reserves and it can sell that in the international market to keep its economy going. پاکستان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. Thank you very much. Thank you very much to شیر ملک. اور اب میں ایک سوال کروں گی ان اسٹوڈنٹ سے. سب سے پہلے وزمہ آپ سے, یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, وزیرستان میں, سوات میں, ملاکنڈ میں, یہاں پہ جو انتہا پسندی نظر آ رہی ہے, جو عسکریت پسند ہیں, وہ تو ایک اندرونی معاملہ نہیں ہے ہمارا. ویسٹ پہ پورا الزام ڈالنا یہ تو تنگ نظر انداز نہیں ہے کچھ. دیکھیں, یہاں پر یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ انتہا پسندی ہم کس چیز کو کہہ رہے ہیں. جی, ریئیکشن آف دا پیپل از کال ہیئر انتہا پسندی, ایکسٹریمزم. جب آپ لوگوں کے اوپر پابندیاں ڈالو گے, انٹرفیئر کرو گے ان کے معاملات میں, تو ریئیکشن تو سامنے آئے گا. اور جہاں تک بات ہے وزیرستان, وانا اور سوات وغیرہ کی, تو یہ آج سے نہیں, یہ
جنگ آزادی کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا. فقیر اے پی کا نام شاید سب نے سنا ہو یا میں بھی نہیں سنا ہو, لیکن انہوں نے سب سے پہلے وارا اور وزیرستان میں یہ شریعت نافذ کرنے کا جو ان کا ڈھونگ تھا وہ رچایا. اور پروف اور فیکٹس یہ بات بتاتے ہیں کہ فقیر اے پی دراصل انڈین ایجنٹ تھا. ان کو سپورٹ ملتی تھی انڈیا سے. انڈیا کیا ہے؟ میں مغرب صرف امریکہ یا یورپین کنٹریز کو نہیں کہہ رہی. میں نے پہلے بھی کہا کہ مغرب میرے لیے جو ہے وہ ایک ایسی سوچ کا نام ہے جو کہ اسلام کے مخالف ہے, جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہے. اچھا, لیٹس گو ٹو شیر ملک. آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو ڈائیلاگ ہے اس سے ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں, نیگوسیشن سے, ڈائیلاگ سے. یو این میں 60 سال سے کشمیر کا مسئلہ ڈائیلاگ پہ ہی چل رہا ہے. 60 سال سے فلسطین مارے جا رہے ہیں, ڈائیلاگ ہو رہی ہے, کوئی حل نہیں ہو رہا. تو یہ کیا فائدہ ہے؟ جہاں پہ مسلمانوں کی بات آتی ہے تو 60-65 سال سے ڈائیلاگ ہی ہوئے جا رہا ہے, حل کوئی نہیں ہے. ایسٹ ٹیمور میں انہیں 2 سال نہیں لگے ان کو انڈیپینڈنس دینے میں, اس لیے کہ وہاں پہ کرسچن مائنورٹی تھی اور مسلمان ملک تھا. ہاؤ ڈو یو آنسر دیٹ؟ فرسٹ آنسر دیٹ بائی کہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل کوسوو کی بھی ہے جہاں دا ویسٹ ڈیڈ ایکٹ. اس کے علاوہ جو کشمیر کا پرابلم ہے, آفٹر اے وار ود انڈیا اٹ از وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم کشمیر کا مسئلہ بائیلیٹرلی حل کریں گے, مطلب انڈیا سے بات چیت کے ذریعے حل کریں گے, کہ یو این انٹرفیئر نہیں کرے گا, ہم انڈیا کے ساتھ بات چیت کر کے مسئلہ حل کریں گے. فلسطین کی بات آپ نے کی, اور جگہ بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات چیت ختم کر دیں؟ محمد علی جناح جو تھے ہی ہیڈ نو آرمی, انہوں نے ٹیبل ٹاک کر کے پاکستان حاصل کیا. ہمارا ملک جو ہے اٹ از اے ریزلٹ آف ٹاکس. He sat down with the English and he talked to them, and that's how we got our country. All right, interesting points. Okay, the debate has just gotten going here. لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد we're going to hear from our special guests, Dr. عامر لیاقت and ماجد نواز. تو کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بات یہ ہے, آپ نے قرآن آیت پیش کیا ہے. I'll give you 2. اس آیت جو آپ نے پیش کیا, this is in Islam known as آیت خبریہ. This is informative. There's no حکم, اس میں کوئی حکم نہیں ہے. حکم کی بات جب ہم کرتے ہیں, حکم کس آیت سے آتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was sent for the whole of mankind as a mercy, not just for Pakistanis. Also the حکم کہاں سے آتی ہے؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. Call to the way of your Lord with wisdom and fair preaching. Don't boycott people. Don't cut people off. لیکن اس میں حکمت کی بات ہوگی. How do you speak to people? Economic. یہ جو ٹریڈ کی بات کرتے ہیں ہم, we're in a financial crisis in the world. And even the strongest countries in the world like America have to rely on the international monetary system. ہم اس crisis سے نکلیں گے نہیں if we don't rely on the global system. So isolation is not the solution to these problems. جتنے بھی یہاں students ہیں, وہاں کی باہر کی جو پڑھائی ہے, the masters and the postgraduates, we should get the studies and come back to Pakistan to make this country stronger. This will not happen if we cut all relations with the West. اور یہ بھی مانا چاہیے کہ محمد علی جناح, قائد اعظم himself was a British educated lawyer. He went and got education from there. اور بینظیر بھٹو بھی آکسفورڈ گریجویٹ ہے, and then she came to become leader of this country. بات ختم کرنے سے لا تعلقی کی جو بات ہے, this will not solve our problems. کون ہے یہاں جو کمپیوٹر استعمال نہیں کرتا؟ وہ امریکہ کی ایک انوینشن ہے جو پی سی اینڈ میک, they're all sitting in America, they invented computers, the technology. We have to keep relations so we can know how to use this technology. That's the 5th reason. The 6th reason is cultural. میں نے جیسے آدمی وہاں کی پیدائش ہے, ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم سے بھی بات ختم کریں گے. And finally, جو آخری بات ہماری یہ ہے, جو ملٹری بات آپ نے کی ہے, where did A.Q. Khan get his nuclear technology from, if not from Europe? He went there, he studied, he learnt nuclear technology, then he brought it back to Pakistan. So موضوع پہ بات کرنا چاہیے. Okay, that's it. Thank you. We don't deny the double standards. I've given you extra time. Thank you. Thank you, Majid. اچھا, ڈاکٹر عامر, میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی, جو انہوں نے بھی یہ اس نقطے پہ روشنی ڈالی ہے, وہ یہ ہے کہ لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ مغرب میں ہی رہتے ہیں, امریکہ میں, یونائٹڈ کنگڈم میں, یورپ میں. تو وہ کس طرح لا تعلق ہو سکتے ہیں؟ اسلام تو ہر قوم کے لیے, ہر وقت کے لیے آیا ہے.
پہلی بات تو میرے دوست بہت جذباتی ہو گئے جی کہ موضوع پہ رہیں میں ان سے بہتر جانتا ہوں موضوع پہ کیسے رہا جاتا ہے. اور جو قرآن کی آیتیں میں نے کوٹ کی ہیں یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے کہ وہ خبر ہیں. قرآن کا ہر لفظ ہمارے لیے حکم ہے, ان کے لیے خبر ہوگا, ہمارے لیے حکم ہے. یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان. ہم قال اللہ کو حکم سمجھتے ہیں, قال اللہ کو, اور اگر چلیے وہ آیت حکم نہیں ہے تو یہ تو حکم ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو یہ تو حکم ہے, یہ تو ایک صاف حکم ہے. اگر اس حکم کو مان لیا جائے. اب رہی بات یہ کہ وہاں لوگ رہتے ہیں, ان سے بات کیوں نہیں ہو سکتی, وہ مغرب میں ظاہر ہے انہوں نے اپنی مثال بھی دی کہ ہم سے بھی بات کرنا چھوڑ دیں گے. تو میرے بھیا کہ آپ نے تسلیم کر لیا آپ بھی مغرب زدہ ہیں, ہم تو آپ کو نہیں مانتے مغرب زدہ. مغرب میں رہنے کا مطلب مغرب زدہ ہونا نہیں ہوتا. جب میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ لا تعلقی کا مطلب بات چیت سے انکار نہیں ہے, لا تعلقی کا مطلب گفتگو سے انکار نہیں ہے, لا تعلقی کا مطلب ڈائلاگ سے انکار نہیں ہے, تو آپ مائنڈ سیٹ سے کیوں بول رہے ہیں کہ لا تعلقی کا مطلب انکار ہے؟ لا تعلقی کا مطلب مغرب کی حرکتوں سے انکار ہے, لا تعلقی کا مطلب منافقت سے انکار ہے, لا تعلقی کا مطلب میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو سے انکار ہے. ماجد آپ سے ایک سوال. ایران, Cuba, Russia, China, Syria. These are the countries which have stood firm on their culture, on their language, on their economy. They've done better than those countries like Turkey or Jordan or Iraq, which have been allies of the United States or the West, and yet they've lost territory. Iraq's been invaded. They've had to make compromises. Egypt, the country where you were, has made massive compromises. So that does lend a lot of evidence to this side of the house, that the closer you are to the West, even if you're allies or friends, the more you end up having to compromise your stance. Look, we have to be very careful here that we don't change the meaning of no relations. No relations means no relations. Cultural, political, economic, it means no diplomatic, because it's an unqualified statement. If you're talking about countries need to be able to stand on their own 2 feet, absolutely. Even Iran, which is self-sufficient, has relations with the West. Who says Iran has no relations with the West? Iran is a member of the UN. Iran has ambassadors in every country. Iran has trade relations with the West. Iran sends students regularly to the West for education. We meet them in London all the time. So this word no relation, jo maine kaha ki aapne matlab badal diya, iski matlab ko jo la ta'alluqi hai, it means no relations whatsoever. And this is an unqualified statement. So we're debating on the motion. کہ موشن کی جو بات ہے کہ لا تعلق, no relations. میں کہہ رہا ہوں مان گئے کہ there's double standards, there's hypocrisy. مان یہ بھی گئے that we have to stand on our own 2 feet and have our own culture. Let's see what the audience have to say. We have to go to a break. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. اس کے بعد یہ جو آڈینس ممبرز ہیں یہ ان دونوں ٹیموں سے اپنے مشکل سوالات کریں گے, تو کہیں مت جائیے گا. انفیکٹ آپ لوگ SMS بھیجنا شروع کر دیجئے. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور مجھے پتہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں اور یقیناً آپ کی اس پہ رائے ہوگی, تو ضرور ہمیں آگاہ کیجئے اس رائے سے. SMS بھیجئے 2250 پہ. We'll meet you on the other side of the break. Welcome back from the break. آج کی قرارداد ہے کہ ویسٹ سے لا تعلقی ہی انتہا پسندی کو ختم کر سکتی ہے. And now it's time for our audience questions. تو آئیے دیکھتے ہیں آڈینس کے کیا سوال ہیں. Who's got the first question, please? جی, آپ کا سوال کس سے ہے؟ میرا کوشچن جو ہے وہ گرین ٹیم سے ہے. جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کی ہے. جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ آپ لوگ سب لوگ جو ہیں یہاں پر انہی کے یوز کر رہے ہیں. تو ہاؤ وڈ یو سروائیو اگر آپ لوگ لا تعلقی کر دیتے ہیں؟ great question. جی, بہت اچھا سوال ہے اور میں اس کا جواب تاریخ اسلام کی روشنی میں ہی دینا چاہوں گا. سب سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ تجارت کا, معاشی تعلقات کا, باہمی تعلقات کا, گفتگو کا, ڈائلاگ کا لا تعلقی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا.
لہٰذا یہ پہلے تو ذہن میں بٹھا لیں کہ اس سے معاشیات کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے سماجیات کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور تاریخ اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی پروکٹر اینڈ گیمبل کو مدینے کے بازار میں اپنی دکان لگانے کا حکم دیا تھا. تو جب اسلامی ریاست اس بات کا حکم دے سکتی ہے, میرے نبی کی سنت ہے, تو آئیں میرے ملک میں تجارت کریں, ہم انہیں ویلکم کریں گے. لیکن لا تعلقی, ہم پھر عرض کریں گے آپ سے کہ لا تعلقی کی بنیاد ہمارا دین ہے, ہماری سوچ ہے, ہماری فکر ہے, ہماری شریعت ہے. اگر اس پر ضرب پڑے گی, آپ ہمیں یہ سکھانا چاہیں کہ اپنا قرآن چھوڑ دو اور ٹرو فرقان استعمال کرو, ہم یہ نہیں کر سکتے. ہمارا قرآن ہے, آپ چاہیں کہ سورہ توبہ نکل جائے, آپ چاہیں کہ سورہ انفال نکل جائے, آپ چاہیں کہ سورہ صف نکل جائے, آپ چاہیں کہ کوڑوں کی سزا نکل جائے, جو قرآن میں ہے وہ قرآن میں رہے گا. ہم اس لحاظ سے آپ سے لا تعلقی چاہتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں آڈینس سے. جی Okay. This is Arsan Rashid. Assalamu alaikum to all of you. I have a question to Red Team. Fine. The question is that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam and all the Khulafai Rashidin Rizwanul Ta'ala alayhi ajmain, after him a great reflection of the Islam. It's a comprehensive life of all controlled dimension in all the society. Fine. If there are Islamic extremists, so there are liberal extremists as well. Fine. The question is that why do we put the Islam as the extremist inferiority complex? Why do we have the inferiority complex? اچھا, تو ہمیشہ ویسٹ میں جو ہے اسلام ہی کو انتہا پسندی سے جوڑا جاتا ہے, یہ کیوں؟ دیکھیں, I'm not here to defend that happening in the West. پتہ نہیں آپ کو سمجھ کیا آیا میری ٹاک سے. I never said that extremism is only in Muslims. I never said that the West are right if they say this. I didn't even say that they do say this. یہ جو موضوع آج کی موضوع نہیں ہے. The topic today is about relations. جتنے بھی وہاں کے مسائل ہیں, however they typecast Muslims, ان کی جو مسائل کی حل کیا ہوگا? How do we deal with this? جیسے ان کی prejudice ہے, ان کی discrimination ہے, the answer, the question is how do we stop this? And what I'm arguing is the la ta'alluqi se khatam nahi hoga. This is only going to stop when we talk, discuss, debate, argue, write op-ed pieces and engage with them. And لیکن اچھا, that's an interesting thing جو آپ نے اٹھایا. میڈیا تو by and large ویسٹرن کنٹرولڈ میڈیا ہے, اس لیے تو اسلام کا نام انہوں نے انتہا پسندی اور دہشت گردی سے جوڑ دیا ہے, سکسیسفلی جوڑ دیا ہے, بیکاز میڈیا ان کے ہاتھ میں. تو کیا فائدہ ہے op-ed pieces لکھنے سے, وہ تو چھپتے ہی نہیں ہے. Of course they do. There are plenty of pieces that are, our own pieces are printed in the West all the time. If you look on our website, just in fact 2 days ago, my partner, Ed Hussein, wrote a piece which was published in the Times, and he was talking about how Pakistani students should not be stereotyped as terrorists. The piece is available for all of you to see, and it was published in the Times newspaper in London. چلیں ٹھیک ہے, that's the red team کا یہی موقف ہے کہ کچھ تعلق رکھنا پڑے گا. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ کوشچن. جی I am Arwa Juzer from Karachi University. My question is for the Green team. As Basma said earlier, that cutting off ties from the West, and she defines the West as everyone, India, America, all of them. So, how will isolation help Pakistan? It did not help America in World War II when Japan attacked it. It was maintaining a policy of isolation from the rest of the world, be it religious, economic, everything. So how will it help Pakistan to be isolated? وزمہ, آپ اس کا میں جواب یہاں دیجیے پر پلیز. ایک مثال دینا چاہوں گی کہ کشتی کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہو. کشتی جب اوپر تیرتی ہے پانی کے اوپر, تبھی وہ قائم رکھتی ہے. جب آپ اس میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی کی انٹری وہاں پر ہوتی ہے, انویژن ہوتی ہے, تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. یہاں پر ویسٹ ہمارے اندر جو ہے انٹرفیئرنس کر رہا ہے. دے آر انٹرفیئرنگ. لا تعلقی ان کی پالیسیز سے ہے, لا تعلقی ان کے پروڈکٹ سے نہیں ہے, ان کی پالیسیز سے ہے. اور یہاں پر ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ سافٹ کلچر جو ہے, سافٹ پاور آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ برانڈ امیٹیشن ہو رہی ہے. ہم لوگ ان کے برانڈز یوز کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں, جبکہ ہمیں شرم آنی چاہیے اس بات پر. ہم اپنی چیزیں کیوں نہیں پروڈیوس کرتے ہیں؟ ہم سیلف سفیشینٹ کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم اپنے انجینئرز پروڈیوس کیوں نہیں کرتے؟ ہم ڈاکٹرز, اتنے ہمارے اچھے ڈاکٹرز ہیں, یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں, ویسٹ میں جا کر اپنی جو ان کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ پاکستان میں رہو, پاکستان کے پروڈکٹس یوز کرو, اس کے بعد فنگر کو پوائنٹ آؤٹ کرو. وزمہ, let me put this to the red team. ماجد, پھر میں آپ کو چائنا کی مثال دوں گی جہاں پہ وہ لا تعلق ہیں ویسٹ سے,
اور لا تعلقی سے مطلب انہوں نے لمٹ کیا ہوا ہے ویسٹرن انٹرفیئرنس ان کے کلچر میں, ان کی زبان میں, ان کی معیشت میں, اور دیکھیں وہ آج سب سے پاورفل معیشت بن گئے ہیں اور ان کا کلچر انٹیکٹ ہے, ان کے کوئی انتہا پسندی نہیں. آپ آ جائیں لندن سے, آپ دیکھیں آپ میں how many Chinese students are studying in the UK. آپ دیکھیں امریکہ میں how many Chinese products are being sent to America for trade. پالیسیز کی بات ہو رہی ہے, پالیسیز کی بات ہے, saying the products پالیسیز ان کی خود مختار ہیں, sovereign پالیسی سے ہیں. بغیر products پہنچ بھی نہیں سکتے. We have to have economic policies to trade with countries. You can't have products in a country if you don't have policies, economic policies Talking with the about country. political policies and independence of them. Well, I'm saying that La Ta'alluq includes economic policies, it includes military policies, it includes political policies, it includes everything. اوکے, اچھا ناظرین, اب وقت ہوا ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا. اس بریک کے دوران آپ اپنے ایس ایم ایسز بھیجتے رہیے. دس از اے ریئلی امپورٹنٹ ایشو, اس پہ ضرور ووٹ کیجیے آپ 2250 پہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو سی ہو ونز دس ڈیبیٹ, سو ڈونٹ گو اوے. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور آپ کے ایس ایم ایسز کے ریزلٹس لائیو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں. اب وقت ہوا ہے کلوزنگ سپیچز کا. تو سب سے پہلے ریڈ ٹیم جو قرارداد کے خلاف اپنا موقف پیش کر رہی تھی وہ کلوزنگ سپیچ کریں گے. جی شیر ملک, اسٹارٹ ناؤ پلیز. عامر لیاقت صاحب نے بات کی تھی لا تعلقی کی ان کے کلچر سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلچر ریلیجن دو علیحدہ علیحدہ چیزیں, دو علیحدہ علیحدہ اینٹیز ہیں. یہی ریزن ہے کہ یہاں سارے جتنے مسلمان بیٹھے ہیں ان ساروں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی, چوغی نہیں پہنے ہوئے, کیونکہ جو عرب ٹریڈرز یہاں آئے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے انہوں نے لوکل انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کیا. یہاں دے میرڈ ہیئر, ٹھیک ہے نا, دے ایڈجسٹ ود دا لوکل انوائرمنٹ, ٹھیک ہے نا. تو کلچر از سم تھنگ ایلس, ریلیجن از سم تھنگ ایلس. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بہت زیادہ ایگزامپلس دی, آپ نے بہت ساری کنٹریز کی کوٹ کی, تو دے کی ناٹ, ان انڈیپینڈنٹ پالیسیز تو ان کی بھی نہیں ہیں. تمام یو این جن کنٹریز کے آپ نے نام لیے, دے آر ممبرز آف دا یو این اینڈ دے ہیو ٹو کنفارم ٹو انٹرنیشنل لا. گوانٹانامو بے از ان کیوبا, ٹھیک ہے. سو آج کل کے دور کے اندر ون کنٹری کین ناٹ سروائیو ایز اے سیپریٹ اینٹی. Just to add to that, this is just to keep everyone to keep focus on the motion. We're not saying that we have to imitate jo tashabbubi ki baat hui hai. We're not saying we have to imitate non-Muslims 100%. We're not saying we have to give up Islam. We're not saying that we have to accept the hypocrisy in foreign policy. We're not saying that they are not out to bomb Pakistan. This is not the discussion. We're saying that accepting all of these problems, how do we solve them? The only way to solve anything is to be proud of our culture, to be proud of our religion, and then to have relations with them. Because when we have relations with them, when you're proud of something, they will adopt your culture. And if you know that the national dish in the UK at the moment is chicken tikka masala, because people love their food, they've been proud of it, and they've adopted this food. So, it's only when you mix with people with pride. Thank you very much. Okay, now اب باری ہے گرین ٹیم کی کلوزنگ کی, اور وزمہ آپ کر رہی ہیں کلوزنگ. بس بات کہوں گا آپ سے جی. کہ یہاں تک تو تم کو لگا لائے ہیں باتوں میں, کچھ اور کھل جاؤ گے 2-4 ملاقاتوں میں. جی وزمہ, آپ کے پاس بھی 1.5 منٹ ہے. میں یہاں پھر کہنا چاہوں گی کہ ہمارا اختلاف ان کی پالیسیز سے ہے, ان پالیسیز سے جو ان پر تو امپلیمنٹ نہیں کرتی لیکن وہ ہمارے ملک کے اوپر, ہمارے اسلام کے اوپر, ہمارے دین کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہاں بات کلچر کی نہیں ہو رہی. اسلام کبھی بھی کلچر کی مخالفت نہیں کرتا. اسلام کبھی بھی ثقافت کی, کسی ملک کے ثقافت کی مخالفت نہیں کر سکتا. آپ جینز میں بھی نماز پڑھتے ہو, آپ شلوار قمیض میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو. اسلام کا تو لباس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لباس صرف یہ ہے کہ خود کو ڈھک کر رکھو. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ جینز پہنو گے تو آپ مسلمان نہیں رہو گے, یا آپ چوغا پہنو گے تو آپ بڑے اچھے مسلمان بن جاؤ گے. تعلق اس بات کا نہیں ہے. تعلق تو یہ ہے کہ ہم لوگ مغرب سے لا تعلقی اختیار کریں گے تو ایکسٹریمزم کا خاتمہ ہوگا. جی ہاں, ایران نے کٹ آف کیا اور بہت اچھی طرح سے کٹ آف کیا. آج وہ لوگ ترقی بھی کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سورہ آل عمران کے مطابق اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما. انہوں نے بتایا کہ آیا خبری تھی, وہ آیا خبری نہیں, آیا خبری یعنی اللہ جو خبر کر رہا ہے تو وہ صحیح ہی خبر کر رہا ہوگا نا. غلط تو کبھی اللہ ہو نہیں سکتا. یعنی جب ہم لوگ, اللہ خبر کر رہا ہے کہ یہود و نصارہ سے کر لو, تعلق رکھو, ان کی ملت میں جب تک آپ انٹری نہیں کرو گے تب تک وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو ہم کیسے ان سے امید کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دین کے مطابق چل کر ان کے دوست بن جائے یا وہ ہمارے دوست بن جائے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے. لیکن پھر میں یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ
مغرب کی انتہا پسندی یہاں سے پتہ چلتی ہے. انہوں نے فرانس کی ایگزامپل دی کہ فرانس جو ہے نا انہوں نے مخالفت کی تھی, لیکن فرانس میں آپ سب کو پتا ہوگا کہ فیمیل اسٹوڈنٹ کو اسکارف باندھنے پر اسکولوں سے نکالا گیا, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 6 دفعہ, حتیٰ کہ ایک لڑکی کو اس کے فیملی کے ساتھ ملک بدر کیا گیا جو آج کل بحرین میں رہ رہی ہے. اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گی برانڈ کی, سافٹ پاور کی. سیموئل ہیننگٹن کہتے ہیں کہ جو ان کا یہ کلیش آف سیولائزیشنز ہے, کلیش آف سیولائزیشن, وہ ہمارے اندر انویڈ کر رہے ہیں تھرو دیئر برانڈ, تھرو دیئر امیٹیشن. وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں. ان کا کون سا میڈیا ایسا ہے جنہوں نے کبھی بھی اسلام کے فیور کی ہوئی ہوں؟ ان کی فلمز بنتی ہے, وہ لوگ ڈاونچی کوڈ بنا کر 500 فائن لے کر چپ ہو جاتے ہیں, لیکن ہم لوگ کبھی بھی فتنہ کے خلاف اپنا پوائنٹ آف ویو, ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں رکھ سکتے. تھینک یو وزما. آپ کچھ کہنا سر؟ بہت کافی. تھینک یو ویری مچ وزما. اینڈ یہ تھیں دونوں طرف کی کلوزنگ سپیچز. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اسٹوڈیو آڈینس کی رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں. اسٹوڈیو آڈینس, آپ سے دوبارہ ایک ووٹ لیا جائے گا. اگر آپ قرارداد کے فیور میں ہیں تو گرین کارڈ دکھائیے گا, قرارداد کے اگینسٹ ہیں تو ریڈ کارڈ دکھائیے گا. قرارداد میں پھر سے پڑھ دیتی ہوں, ویسٹ سے لا تعلقی ہی انتہا پسندی کو ختم کر سکتی ہے. آڈینس ووٹ ناؤ. It's about 70-30 to the Greens. It's very close, 75-25 to the Greens. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ریڈ ٹیم نے لوگوں کو اپنی طرف متاثر کیا ہے, تو ان کو بہت کنگریچولیشنز اس بات پہ. لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اس ایوان کی رائے میں قرارداد پاس ہو چکی ہے. تو اگین کنگریچولیشنز ٹو the Green team. اور یہ تھی آج کی ڈیبیٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. گھر بیٹھ کے آپ لوگوں نے بہت سارے SMS ہمیں بھیجے ہیں, اس کے ریزلٹس آپ سکرین پہ دیکھ لیجئے. ہو سکتا ہے اس ایوان کی رائے سے مختلف ہوں, اور آپ لوگ ووٹ کر سکتے ہیں آن لائن بھی ہماری ویب سائٹ پہ, جس کے انسٹرکشنز آن دا اسکرین آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں ای میل بھیجیے, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے to debate@aaj.tv. If you'd like to be a speaker or a member of the audience, you can always write to us. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. Thank you so much to our speakers, Dr. Amir Liaqat Hussain and Majid Nawaz, to our students and our live studio audience. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے مہرین خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.